عبدالقادر ہم نے جھولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور 11ویں شریف کے حوالے سے ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے اور حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی خدمت میں ہدایہ عقیدت کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے محفل منقبت کے عنوان سے، جس میں تذکرے بھی ہیں، جس میں علماء حضرات کی گفتگو بھی ہے، حمد و نعت و مناقب کا سلسلہ بھی ہے، اور وہ تمام عقیدتیں ہیں کہ جو اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والے جو ہے عموماً کیا کرتے ہیں، اور بطور خاص جب اہل اللہ کے اعراس آتے ہیں تو بطور خاص ان کا اظہار ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز و معروف علماء دین کا پینل موجود ہے ماشاءاللہ۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آپ کے ساتھ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما پاکستان کے سینئر شناخواہ برادران انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ محمد اعظم چشتی موجود ہیں اور علی حیدر چوہان موجود ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ سینئر شناخواہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہمارے نوجوان شناخواہ ہیں، یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کی دریافت ہیں، اور بہت خوبصورت پڑھنے والے شناخوانوں کو ARYQ-TV نے ہمیشہ موقع دیا ہے اور پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کریں اور اس کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ الحمدللہ یہ حضرات موجود ہیں تینوں کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حمد رب جلیل سے آغاز کیا کرتے ہیں، چونکہ اہل اللہ کی ہم نے مجالس کا جب بھی تذکرہ پڑھا ہے تو اس میں اللہ ہی کے ذکر سے آغاز ہم نے سنا، اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے درود و سلام، اور اس کے بعد تذکرے، تعلیمات، اور اس میں اصلاح کے جتنے موضوعات ہیں بعد میں وہ نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی آج کی اس محفل کا آغاز حمد رب جلیل سے کر رہے ہیں۔ پیش کریں گے علی حیدر چوہان۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلولا
کا نہیں پابند، باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا یا اللہ میرے مولا، 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 مولا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ علامہ اقبال نے کتنے عجیب انداز میں یہ مصرع کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اب بہار ہو کہ خزاں ہو، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ حمد کے مواقع جو ہیں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، اسی سے میں نے سوال کشید کر لیا، اسی مصرے سے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اور قرآن کریم کا آغاز ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹریولنگ کرنا، کوئی بھی کام ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ جس طرح ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے فرمایا کہ دعا پڑھو، سونے سے اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ اس نے جاگتے ہوئے ہماری صبح فرمائی، اور پھر کہیں سفر پر روانہ ہونا ہے تو اس سواری سے متعلق اور اس سے متعلق جو جڑی ہوئی مضر اس کے معاملات ہیں، نقصانات ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں کہ جس نے ہمیں اس سواری پر قدرت بھی عطا فرمائی، اور پھر اس سواری سے جڑے ہوئے جو بھی ہمیں مشکلات پیش آنے والی ہیں اسے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی، کثیر مقامات پر حضور نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، پاکیزگی اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان فرمانے کی تاکید فرمائی۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی اتنا مالدار نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو ہر جسم کے جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا بہترین حل ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا یہ تمہارے جسم کے مختلف جو جوڑ ہیں اس کی طرف سے یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی جسم کے مختلف جوڑوں کی طرف سے اگر کسی نے سبحان اللہ کی تکرار کی، الحمدللہ کی تکرار کی، اللہ اکبر کی تکرار کی، تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو دیگر احادیث ہے اس کی برکت ہے حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بندہ مومن
وہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. اگر وہ گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے, اور پھر وہ گناہ اور دیگر اس طرح کی نافرمانیاں اس کو بالکل احساس تک نہیں ہوتا, چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے. اور اس کو حضور نے ایک حدیث میں ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ جس طرح مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا, اور کافر اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا بدکار جس کا دل مردہ ہو چکا ہو, فرمایا کہ وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی, اس کو کوئی فرق و احساس نہیں ہوتا. تو اگر فرمایا کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت ہو جائے, زنگ لگ جائے, اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم اگر جو ایک قلبی کیفیات ہے اس سے تم محروم ہو رہے ہو, تو فرمایا کہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو, تمہارے دل سے جو زنگ کی کیفیت اللہ اس کو دور فرما دے گا. اور اسی کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ بے شک جو اہل ایمان ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل وہ جھلا پاتے ہیں, یعنی ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین تر و تازگی عطا فرماتا ہے. تو ہمارے دلوں کی تازگی, ہماری زندگی کا سکون, ہماری خوشیاں, راحت اور دیگر جو بھی آسائشوں کے معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے وابستہ ہے. اگر کسی بھی مقصد کے لیے ہم کوئی بھی پریشانی ہے, حاجت ہے زندگی میں, اگر شادمانی چاہتے ہیں, فرحت اور مسرت کا معاملہ چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین کے ذکر سے جڑ جائے, ذکر کی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اللہ کے ذکر سے جڑنے کا بہترین طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کی مجالس ہیں, اللہ والوں کا وہ دامن کرم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی نہ صرف باطن کی اصلاح ہوتی ہے, تطہیر ہوتی ہے, بلکہ وہ اس ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ جو ذکر اس کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے, اور اس کے تمام اعمال و افعال جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور ہم حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کا احوال بھی جب پڑھتے ہیں تو مختلف احوال جو لکھے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ مردہ دل آیا کرتے تھے ان کے قلوب جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کا فیضان ہے, اور حضور غوث الثقلین کا فیضان ہے کہ آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود, کم و بیش 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کا ذکر اسی طرح تازہ ہے, آپ کے اقوال کو اسی طرح کوڈ کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. حمد رب جلیل پیش کی گئی, پھر اللہ والوں کی وہ خصوصیات بیان کی گئی کہ جو اللہ کے ذکر کے بعد ان قلوب کو روشنی ملتی ہے, اس کے حوالے سے بات ہوئی. آئیے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہیں, اور یقین جانیے کہ جو ساعتیں ہماری گزر رہی ہیں ان مبارک لمحات میں, ربیع الثانی میں, حضور غوث الورا کے ذکر سے, تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ محفل جو ہے شہنشاہ بغداد کے اس صحن میں, بغداد معلیٰ میں سجی ہوئی محفل ہے جس میں ہم سب موجود ہیں اور بارگاہ غوثیت میں اپنے عقیدتیں پیش کر رہے ہیں. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے, کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے, میں کہیں اور کا ہوں بات کہیں اور کی ہے. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے, کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے, میں کہیں اور کا ہوں بات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں, رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں, یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں, یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا, میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا, ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے, ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے, میں کہیں اور کا ہوں بات کہیں اور کی ہے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چلتے ہیں. محمد اعظم چشتی پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے,
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سبحان اللہ۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر
रहे आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद आज़म चिश्ती नात भी मोहम्मद आज़म चिश्ती की पेश कर रहे थे, जिन्हें बाबा नात कहा जाता है, हस्सान पाकिस्तान कहा जाता है। और हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये जो नात कही है, इसमें एक ऐसी कैफियत है कि एक हुजूर का जो उम्मती है, जो आशिक है, वो मदीने में है, हुजूरी की कैफियत में है। और हुजूरी की कैफियत को इस अंदाज में बयान किया कि यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। और इस शेर पर मैं मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करूँगा कि उनकी शफ़क़त ग़मे कौनैन भुला देती है, उनकी शफ़क़त, अल्लाह अकबर। आज़म चिश्ती साहब ने क्या कमाल मिसरा कहा, उनकी शफ़क़त ग़मे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। अब ज़ाहिर मदीना है, मदीने में है, और उसकी कैफियत ये है कि जितने दिन वो है, वो ग़मे कौनैन से बिल्कुल बाहर है, उसको कौनैन का गम नहीं है, उनकी शफ़क़तों का हिसार इतना मजबूत और मरबूत है। क्या फरमाइएगा इस पे? देखें, पहली बात तो ये कि माशाल्लाह आज़म चिश्ती साहिब का जो है बड़ा ही ज़बरदस्त कलाम जो पेश भी किया, हुस्न इत्तेफाक के जिन्होंने पेश किया, उनका नाम भी आज़म चिश्ती है। अल्लाह पाक इनको उनकी बरकतें अता फरमाए। क्या कैफ आवर कलाम है, और उन्होंने पढ़ा भी उसी तरह कैफ आवर अंदाज से है, माशाल्लाह। तो ये जो बात आज़म चिश्ती साहब ने की ना, ये कि जो वहाँ पर रहे कि उनकी शफ़क़त का जो ग़मे कौनैन भुला देती है, जो वो कह रहे हैं जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। मैं कहता हूँ आज़म चिश्ती साहब तो ये कह रहे हैं ना, जितने दिन मेहमान मदीने में रहे। मैं कहता हूँ मदीने में रहना तो सुभान अल्लाह, क्या कहने, यहाँ पर अगर किसी को मदीने वाले का ख्याल आ जाए ना, तो वो जो आला हजरत ने कहा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। अरे मदीने वाले की याद ऐसी है कि अगर मदीने वाले की याद यहाँ आ जाए तो आदमी हमें कौनैन भूल जाता है, वो बखेड़ा सारा पाक हो जाता है। तो खास मदीना मुनव्वरा के अंदर तो कैफियत ही अलग है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन्हें वो अता फरमाई है वो तो जानते ही हैं, हम भी इससे जो है वो शरफ़ याब हुए हैं, ये शरफ़ हमें भी अता हुआ। वाकई बात ये है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं ये बात कह रहा हूँ, यानी कत्ते नज़र इस बात के कि हम आशिकाने नबी हैं, थोड़ी देर के लिए इससे कत्ते नज़र कर लें तो मदीना मुनव्वरा में वाकई जाकर कैफियत यही होती है। जितने दिन बंदा मदीने में रहता है, वाकई याद कुछ नहीं आता, याद वतन जो है वो फिर वो वतन उसको वक्त याद नहीं रहता, उसे दिन याद नहीं रहता, तारीख याद नहीं रहती, बस मदीना याद रहता है। सारी तवज्जो मदीने वाले की तरफ होती है। मदीने वाले के जमाल ने, मदीने वाले की रहमत ने ऐसा अपने आगोश में ले रखा होता है, अपने हिसार में ले रखा होता है कि आदमी उससे बाहर ही निकल सकता। वो जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है ना, ट्रांस में आना, सही मानों में ट्रांस में आने का मफहूम हमें, मुझे अपनी बात करता हूँ, मुझे समझ में आया मदीने जाके कि ट्रांस में बंदा कैसे आता है, कि मदीना मुनव्वरा में रह के तो वाकई कैफियत ऐसी हो जाती है। तो क्या बात है मदीना मुनव्वरा की कैफियत की, मदीना मुनव्वरा की याद क्यों ना हमें ऐसी आए। हुजूर जान आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ना, वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून। जब आप फतूहात की बिशारत दे रहे थे ना कि फलां शहर फतह होगा, फलां फतह होगा, लोग वहाँ चले जाएंगे, तो साथ ही हर मरतबा हुजूर ने ये फरमाया, वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून। और मदीना उनके लिए सबसे बेहतर है अगर वो जानते। मदीना सबसे बेहतर है, यानी वो खित्ता मुबारका जिसको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान अक़दस से फरमाए खैरुल लहुम, हुजूर उसको सबसे उम्दा खित्ता करार दें, सबसे उम्दा बुका करार दें। अगर हुजूर ज़बान से ये ना भी फरमाते ना, तो भी सबसे उम्दा खित्ता तो वही था कि हुजूर का मस्कन है और हुजूर का मदफन भी है, मस्कन भी है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से आपने हिजरत की है,
مدینہ منورہ سے ہجرت نہیں کی، مدینے کو اختیار کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا ہے، یعنی مکہ حضور نے چھوڑا ہے، مدینہ حضور نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو مکہ مکرمہ بھی ہمارے مکہ کے بعد بھی نہیں چھوڑا، واپس لوٹ آئے ہیں، تو مکہ مکرمہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن مدینہ تو مدینہ ہے۔ مدینہ کی کیا بات ہے، خود مدینے والے نے جس کی عظمتیں بیان کر رکھی ہیں، دعا حضور نے فرمائی تھی کہ مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ جس مدینے کے لیے حضور نے دعا فرمائی مکے سے دگنی برکت کے لیے، جس مدینے کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ مکے سے زیادہ مکہ ہی بڑا زاہد ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حضور نے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ ہمیں مکے سے زیادہ محبوب کر دے مدینے کو، حضور نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ مکے سے زیادہ محبوب کر دے مدینے کو۔ وہ مدینہ جو حضور جان عالم علیہ السلام کو محبوب ہے، سرکار مدینے سے باہر جاتے تھے، جب واپس تشریف لاتے تو مدینے کے قریب جب پہنچتے تھے اپنی سواری مبارک کو تیز کر دیتے تھے، اور اپنے چہرہ اقدس سے جو آپ امامہ شریف تھا اور اس کا جو یہ شملہ ہے اس کو آگے ڈھانپ رکھا ہوتا تھا نا گرد و غبار سے بچنے کے لیے، مدینے کے قریب پہنچتے تھے سرکار یہ ہٹا دیتے تھے، سرکار یہ ہٹا دیں مدینے کی محبت میں۔ تو جس مدینے سے سرکار محبت کریں اس مدینے پہ ہم جان و دل نچھاور کیوں نہ کریں، اور اس مدینے کے لیے اعظم چشتی صاحب پھر کیوں نہ یہ کہیں چھوڑ آیا ہوں یہ دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اعلیٰ نے کہا نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض، وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے۔ حرم مکی میں اگر نیکی لاکھ ہو رہی ہے تو جرم بھی ملٹی پلائی ہو رہا ہے، جرم بھی اسی طرح اسی تناسب سے بڑھ رہا ہے۔ مدینے میں کیا نیکی تو اگر 50,000 ہے تو مدینے میں جرم ایک ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت تقابل کر رہے ہیں کہ شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض، نفع ہی نفع ہے، وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے۔ جلال مکہ میں جو ہے وہاں وسعت ہے، وہاں پر دونوں چیزیں جو ہے وہ بڑھ کر ملیں گی، لیکن مدینے میں تو خیر ہی خیر ہے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جب مدینے کا ذکر ہو اور عشاق کا ذکر ہو جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی عقیدت نظر کی ہیں حضور کی بارگاہ میں، اس شہر کے بارے میں جو حضور علیہ السلام نے جسے سکونت کے لیے اختیار فرمایا، اس کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محفل منقبت کو سجایا گیا ہے، اور اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ 1400 ہجری ہو یا اس سے آگے بڑھ کر بھی اگر دور آ جائے تو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح حضور کا میلاد بھی مناتے رہیں گے، اور اسی طرح حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اب منقبت کی جانب بڑھنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور توحید، اچھا توحید کا جو آپ کے ہاں درس ہے وہ اس کو ہم یہ دیکھتے کہ بہت زیادہ اس پر فوکس کیا گیا، توحید اور رسالت کو، تو میں چاہتا ہوں کہ توحید پر جو آپ کے اقوال ہیں جو تعلیمات ہیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کا سب سے پہلا پیغام لوگوں کو توحید کی طرف بلانا تھا، اور پھر ہر رسول نے اپنی رسالت کا بھی اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو حضور علیہ السلام پر مکمل فرمایا، اور اس کے بعد جتنے اولیاء کاملین آئے ان کی تعلیمات میں بنیادی عنصر جو نظر آتا ہے وہ توحید کا ہے، اور اس کے بعد رسالت کا ہے۔ جہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے تو آپ جس دور میں آئے 5ویں صدی ہجری میں، تو اس وقت بدعات خرافات عام ہو گئی تھیں، اور لوگ توحید کے نام پر مختلف قسم کی خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ توحید خالص کا انہیں پیغام دیا جائے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مواعظ میں، چاہے وہ فتح الربانی میں نقل کیے گئے ہوں یا غنیہ میں، توحید کی تعلیم آپ نے واضح طور پر دی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ آپ ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، تو دنیا میں بقا اور عیش کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور کو تبدیل کر دے۔ تو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے، یہ تیرے لیے اس وقت مفید ہوگا
جب تو توحید اور رسالت کے اقرار کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا۔ واہ واہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فوکس کیا کہ توحید کا اقرار بھی ضروری ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ عقیدہ توحید پر قائم رہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر قائم رہ۔ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھے کہ وہ اس کا نگہبان اور محافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، وہی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کی بار بار تکرار کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے شعور کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہر مشکل میں رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مرتبہ احسان کا ذکر فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے اندر بنیادی نقطہ یہ تھا کہ تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، جو کام کر رہے ہو، کوئی تمہارا عمل رب سے پوشیدہ نہیں، تمہاری نیت رب سے پوشیدہ نہیں، اور اگر تم توحید خالص پر قائم رہو گے تو دنیا اور آخرت میں امن حاصل کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام قرب پالو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو، اور اگر آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو توحید کے باب میں اتنا خوبصورت کلام ملے گا کہ معلوم ہوگا کہ صوفیہ نے توحید کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر جب وہ رسالت پر اور دیگر تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو ان کے خوبصورت کلمات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بہرصورت میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ تینوں نے۔ اب منقبت در شان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کریں گے ہم۔ ہمارے سینئر ثناخواں جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنی عقیدتیں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ روزانہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی اس محفل میں، محفل منقبت میں، جس میں یہ ثناخواں بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ علماء حضرات موجود ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر یہ خصوصی محفل سجائی گئی ہے جس میں آپ بھی شریک ہیں۔ آپ شریک ہوتے رہیں اس میں اور فیض و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور سب کا کوئی نہ کوئی، سب کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، اور جھولی کو
سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا اور مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا اور دامن پسارے در پر دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں لاکھوں ولی کھڑے ہیں ہوتا ہے تیرے در سے ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر جو بلا لیا ہے در پر کہاں روسیا فریدی کہاں روسیا فریدی کہاں آستان تمہارا کہاں روسیا فریدی کہاں آستان تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا